آج کی سٹوری ایسے ہے جیسے کوئی فلمی سٹوری، اور یہ ایک سچی کہانی ہے پاکستان کے ضلع حافظ آباد کا چھوٹا سا گاؤں رسول پور تارڑ۔ ایک ایسا کچا گھر جس میں ایک عورت اپنے بچوں کے ساتھ رہتی ہے۔ ارد گرد کے لوگ سب جانتے ہیں کہ یہ 2 وقت کا کھانا بھی مشکل سے کھاتے ہیں۔ ایک رات ان کے گھر چور آئے۔ چوروں کو ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے اور کئی کلو سونا ملا۔ چوروں کو کیسے پتا چلا اس گھر میں اتنی دولت ہے، جو کہ خود گھر والوں کو بھی نہیں پتا تھی۔ ضلع حافظ آباد کا ایک چھوٹا سا گاؤں رسول پور تارڑ ظاہر ایک خاموش بستی تھی، لیکن یہاں ایک ایسا راز دفن تھا جس کی قیمت کروڑوں میں تھی۔ ایک ایسا راز جس نے ایک ماں کی جان لے لی، پولیس کو ایک ایسی تفتیش پر مجبور کر دیا جو آج بھی جرائم کی دنیا میں مثال کے طور پر یاد کی جاتی ہے۔ یہ بات ہے 1998 میں گاؤں کی ایک بوڑھی عورت کے قتل اور اس کے بیٹے کے زخمی ہونے کی واردات ہوئی۔ ورثاء نے واقعے کو ڈکیتی بتایا اور کروڑوں روپے کے زیورات اور نقدی رپورٹ کی، جبکہ یہ ایک بالکل غریب اور عام سا کچا گھر تھا۔ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، نہ ادھر کی پولیس نہ اس گاؤں کے لوگ۔ اس گھر والوں کے پاس اتنے پیسے اور زیورات کہاں سے آ گئے؟ ہوا کچھ یوں تھا کہ علاقے کا ایک مشہور ڈکیت اس بوڑھی عورت کا بھائی تھا۔ اس نے درجنوں وارداتوں میں لوٹا ہوا کروڑوں کا مال اپنی بہن کو امانت کے طور پر دے رکھا تھا اور کہہ رکھا تھا اس بارے کسی کو نہ بتانا۔ پھر اس کا بھائی کہیں مفرور ہو گیا تو خاتون نے وہ سارا مال ایک گڑھے میں ڈال کر کچے صحن میں گڑھا کھود کر چھپا رکھا تھا۔ یہ عورت اتنی پکی رہی اپنی بات کی کہ اس نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں یا حامد کو بھی اس راز کا علم نہ ہونے دیا۔ مگر ایک رات کچھ ڈاکو اندھیرے میں اس بوڑھی عورت کے گھر داخل ہوئے، اسے جگایا۔ انہوں نے خاتون سے پوچھا مال کہاں چھپا رکھا ہے؟ اس نے پوچھا کون سا مال؟ جواب ملا زیورات، ڈالر، پاکستانی نقدی کا، جلدی بتاؤ ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے۔ اس غریب عورت نے قسمیں کھائیں۔ اس دوران اس خاتون کا بیٹا جاگ گیا۔ ڈاکوؤں نے اسے پکڑا اور اس کے گلے پر خنجر رکھ دیا، مگر عورت پھر بھی نہ بولی۔ پھر ایک ڈاکو نے خنجر اس کے بیٹے کے پیٹ میں کھونپ دیا۔ بیٹے کو خون سے لت پت دیکھ کر عورت کی ہمت جواب دے گی۔ اس نے جگہ کی نشاندہی کی اور ڈاکو نے گڑھا کھود کر مٹکا نکال لیا۔ اس دوران عورت گھر سے باہر بھاگی اور گلی میں شور کرنے لگی تو ڈاکو اسے گولی مار کر اور مال لے کر بھاگ گیا۔ عورت موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ یہ قتل کی واردات پہلے تو چند روز آندھی واردات بنی رہی، پھر ورثاء نے ایک نصیر نامی شخص کو نامزد کیا، کیونکہ عورت کا زخمی بیٹے نے اسے پہچان لیا تھا۔ اس نوجوان کو گرفتار کیا گیا۔ اس نے زبان کھولنے سے انکار کر دیا۔ پولیس نے اپنا ہر حربہ آزمایا لیکن وہ نہ بولا۔ بات پھیلتی پھیلتی ہر طرف پھیل گئی، کیونکہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں لاکھوں نہیں کروڑوں کی واردات اور قتل کی بات ہو رہی تھی۔ یہ بات چلتی چلتی CIA تک پہنچ گئی۔ CIA بھی اس کیس میں دلچسپی لینے لگی۔ ایک غریب سے گھر میں کروڑوں روپے اور زیورات کہاں سے آ گئے؟ CIA کی ایک ٹیم گرفتار ملزم سے پوچھ گچھ کے لیے تھانے پہنچی۔ ملزم کو جب شک ہوا کہ اب اس کی خیر نہیں، اس نے بچاؤ کے لیے حوالات میں پڑی ایک کوکا کولا کی کانچ کی بوتل کو توڑا اور اپنے پیٹ میں کھونپ دیا۔ وہ خون میں لت پت ہوا تو بجائے تفتیش کے پولیس اسے لے کر اسپتال کی طرف دوڑی۔ اس ملزم کو کئی ٹانکے لگے اور کئی روز ہاسپٹل میں رہا اور پھر ان ٹانکوں کے ساتھ اسے واپس حوالات میں لایا گیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اوپر سے دباؤ بھی تھا کیس کو حل کرنے کا، اور ادھر ملزم کے ساتھ جسمانی طور پر بھی کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک روز CIA کا افسر پولیس اسٹیشن آیا۔ SHO سے ملاقات کے بعد بولا کہ میری ڈیوٹی ہے کہ ملزم سے تفتیش کروں۔ SHO نے بتایا کہ سر، ملزم اس حالت میں نہیں کہ اس کی تفتیش کی جائے۔ افسر نے بولا کہ مجھے صرف 10 منٹ چاہیے، میں ٹارچر نہیں کروں گا۔ CIA افسر نے ملزم کو ڈونکی پمپ کے سامنے لایا اور اس کو قمیض اتارنے کا بولا۔ موٹر چلا کر سیدھا ملزم کے زخموں پر پانی پھینکنے لگا۔ 3-4 منٹ کے اس کھیل کے بعد ملزم سب کچھ بتانے پر آمادہ ہو گیا۔ ملزم نے بیان دیا، اس گھر کی ایک خاتون جو اس کے گاؤں میں بیائی ہے، اس کی میرے ساتھ اشنائی ہے۔ وہ کئی ماہ سے مجھے اکسا رہی تھی کہ میرے میکے گھر میں کروڑوں کا خزانہ دفن ہے، مگر کہاں یہ صرف ہماری نانی کو معلوم ہے جو کسی کو بتاتی نہیں۔ اگر تم وہ خزانہ نکال لو تو کچھ تم رکھ لینا، کچھ مجھے دے دینا، زندگی آسان ہو جائے گی۔
इसी तरह खातून की बातों में आकर मुलजिम इतना बड़ा जुर्म कर गुजरा। मुलजिम की निशानदाही पर बाद में पुलिस ने माल भी बरामद कर लिया। कुछ अरसे बाद मुलजिम का दूसरा साथी भी गिरफ्तार हो गया। इन दोनों का केस चला, इनको जेल में भेज दिया गया। ये थी हमारी आज की स्टोरी, 1998 के इस सच्चे वाक़े की कहानी। लालच इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। चोरी और हराम से कमाई गई दौलत किसी की नहीं होती। आपको पुलिस का ये अनोखा तरीका तफ्तीश कैसा लगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।